آج ہم شروع کرتے ہیں درس نظامی جماعت اولیٰ کی مشہور و معروف کتاب میزان الصرف کو۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میزان الصرف کے مصنف جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ان کا نام ہے علامہ سراج الدین ابن عثمان رحمہ اللہ تعالی۔ اس کتاب کا نام ہے میزان الصرف۔ میزان کے معنی آتے ہیں ترازو کے، اور صرف معنی آتے ہیں گرداننا۔ ماضی سے مضارع کی طرف، مضارع سے امر نہیں، اس میں فاعل اس میں مفعول کی طرف گردان پھیرنا، ٹھیک۔ اور میزان کے معنی ترازو۔ تو کیا مناسبت ہوئی اس کے اندر؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ترازو پر ہم کوئی بھی سامان تولتے ہیں۔ ترازو پر کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو تولا جاتا ہے، تولا۔ تو اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر گردان کو تولا جاتا ہے۔ یہ ماضی کا وزن ہے، یہ مضارع کا وزن ہے، اور یہ امر کا ہے، اس میں فاعل کا ہے، اس میں مفعول کا ہے، اس میں ظرف کا ہے، اس میں آلہ کا ہے۔ تو اس کے اندر اوزان کو تولا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام میزان الصرف رکھا۔ کتاب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ہم اب اس کتاب کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ اچھا چلیے اب آپ دیکھیے صفحہ نمبر 9 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اس اللہ تعالی کے لیے، رب مانے پالنے والا، العالمین تمام عالم کا، تمام جہان کا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، دنیا جہان۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یعنی انجام، آخرت، متقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور انجام بہترین انجام، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والصلاۃ اور درود ہو، علی رسولہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ خطبے میں چند الفاظ آئے، جیسا حمد ہے، تو حمد کس کو بولتے ہیں؟ ایک مدح ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے، اور متقی کس کو کہتے ہیں، اور رسول، صحابی اور آل سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مستقل ایک الگ سبق ہے، آپ اس کو سنیں۔ چلیے آگے، بدع، تم جان لو۔ اب مصنف نے بدع بولا، فارسی کا لفظ بدع۔ ابھی تک جو خطبہ تھا وہ عربی میں تھا، اب یہاں سے فارسی شروع کر رہے ہیں، بدع، تاکہ بچے کو پتہ چل جائے کہ اب جو آنے والی عبارت ہے وہ عربی میں نہیں ہے بلکہ فارسی میں ہے، اس نے بدع بولا۔ اچھا بدع تم جان لو، یہ کہنے کی ضرورت کی تھی، ڈائریکٹ شروع کر دیتے نا، چلیے یہ ہے، لیکن نہیں، چونکہ بچہ ابتدائی طور پر ابتدائی کتاب ہے، اور ابھی بچے کا ذہن ادھر ادھر گھر والوں میں، کھیل کود میں ادھر ادھر ہوتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، تو اس لیے بدع بول کر کے بچے کو ہوشیار کرنا چاہ رہے ہیں، متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بدع اب جان لو، تاکہ بچے کے ذہن کو ابھارنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بات آ رہی ہے ایسی ویسی نہیں ہے، بلکہ اس بات کو جان لو، ذہن کے اندر پیوست کر لو۔ پھر اس کے بعد اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اسعد یہ فعل ماضی ہے، کاف ضمیر، اللہ، اسعدک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے، فی الدارین دونوں جہاں میں۔ اب مصنف نے بچے کو دعا دی تاکہ بچے کے حوصلہ افزائی ہو، بچہ خوش ہو جائے، اچھا ہاں میں دعا دے رہے ہیں، جب کسی کو دعا دی جاتی ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے نا، تو بچے کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کو دعا دی تاکہ دلچسپی اور بڑھے، اس لیے دعا فارسی میں نہیں بلکہ عربی میں دی، چونکہ عربی زبان یہ زیادہ اہم ہے، مقبول ہے۔ ویسے دعا تو کوئی سی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عربی زبان کی اہمیت الگ ہے، تو اس لیے دعا جو ہے نا عربی زبان میں دی۔ آگے دیکھیے کہ جملہ افعال متصرفہ بر سے گونا است، کہ یعنی اب یہاں سے تفسیر کر رہے ہیں، کیا جان لو، کہہ رہے ہیں کہ جملہ یعنی تمام، افعال یہ فعل کی جمع ہے،
فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ ہے جو معنی مستقل رکھے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے اس نے لکھا، یا وہ کرے گا، وہ پڑھے گا، وہ کھا رہا ہے، تو یہ سب فعل ہیں، ٹھیک؟ تو اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے لکھا یعنی ماضی میں، وہ لکھ رہا ہے یعنی حال میں ابھی لکھ رہا ہے، وہ لکھے گا یعنی آنے والا۔ تو یہ فعل واحد اور افعال اس کی جمع ہے، جملہ تمام۔ تو تمام افعال متصرفہ، یعنی متصرف کا معنی آتا ہے گردان، جن افعال کی گردان ہوتی ہے، گردان ہونے والے افعال، جن افعال کی گردان ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں متصرفہ۔ اچھا، تو کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی؟ ہاں، کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی، جیسے لیسا ہے، نعمہ ہے، بیسا ہے، تو وہ افعال تو ہیں لیکن ان کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد جو ہے تمام افعال متصرفہ، یعنی وہ تمام افعال جن کی گردان ہوتی ہے، گردان ہونے والے افعال۔ بر سے گونا است، بر مانے پر، سے مانے تین، گونا مانے قسم، است مانے ہے، تین قسم پر ہے۔ تمام افعال متصرفہ کتنی قسم پر ہیں؟ تین قسم پر ہیں۔ اچھا، تین قسمیں وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، ماضی و مستقبل و حال۔ نمبر ایک ماضی ہے، نمبر دو مستقبل، اور نمبر تین حال ہے۔ اب آپ ان کی مستقل بحث، مستقل تعریف الگ الگ سبق میں پڑھیں گے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں، ماضی میں کیسے ہوتا ہے، کیسے صیغے ہوتے ہیں، مستقبل میں کیسے صیغے ہوتے ہیں، مستقبل کس کو کہتے ہیں۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ تمام افعال متصرفہ کتنے قسموں پر ہیں؟ تین قسموں پر ہیں، ماضی، مستقبل، حال۔ آگے دیکھیے، وَهَرْچَ جزئی سے چیز است، متفرع است ہم ازی سے۔ وَهَرْچَ اور جو کچھ، جزئی سے چیز است، جز مانے علاوہ، ای مانے ان، سے چیز است تین چیزوں کے علاوہ، یعنی تین چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ماضی، مستقبل اور حال کے علاوہ، اور جو کچھ ان تین چیزوں کے علاوہ ہے۔ علاوہ کیا ہے؟ یعنی جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ سب جتنے بھی آئیں گے اس کے اندر، تو جو کچھ ان تین چیزوں کے علاوہ ہے، متفرع است ہم ازی سے۔ متفرع وہ نکلنے والا ہے، اس کو اس میں مفعول مانیں گے تو نکلا ہوا ہے، لیکن اس کو اس میں فاعل ماننا یہ راجع ہے، تو نکلنے والا ہے ہم ازی سے، انہی تینوں سے، ہم مانے بھی، وہ بھی انہی تینوں سے نکلنے والے ہیں۔ کن تینوں سے؟ ماضی و مستقبل اور حال، انہی تینوں سے تمام صیغے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، سب انہی سے بنیں گے، امر نہیں، ٹھیک؟ آگے دیکھیے، اما ماضی فعل را گویند کے بزمانہ گزشتہ تعلق دارد۔ ماضی کی اب تعریف کر رہے ہیں یہاں سے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے ماضی، بتا رہے ہیں۔ اما مانے رہا، ماضی یہ نام ہے ایک قسم کا۔ ماضی فعل را گویند ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جو بزمانہ گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے سے، یعنی جو پیچھے گزر گیا ہمارے، ٹھیک، جو یعنی آج ہم پڑھ رہے ہیں تو کل، پرسوں، ترسوں، جو بھی جتنے دن گنے سب ماضی ہیں وہ، تو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق دارد، تعلق رکھتا ہو، یعنی ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو۔ اچھا چلیے آگے دیکھیے، وآخر او مبنی باشد بر فتح۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا آخری حرف جو ہوگا، ماضی کا جو صیغہ ہوگا، اس کے آخری حرف پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، پیش آئے گا، یا زیر آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تو کہہ رہے ہیں آخر او، اس کا آخر، یعنی ماضی کا آخر، مبنی باشد مبنی ہوگا، بر فتح، فتح پر، یعنی زبر پر مبنی ہوگا۔ مبنی یعنی اٹل رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس ماضی کے آخر پہ زبر ہی آئے گا، ہٹے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ مبنی کا مطلب ہٹے گا نہیں، اس کا آخر جو ہوتا ہے مبنی ہوتا فتح پر۔ اچھا آ جاتے ہیں، قلت حروفہ او کثرت۔ قلت کم ہو، حروف اس کے حروف، او کثرت یا زیادہ ہوں، یعنی ماضی کے حروف چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، یعنی چاہے وہ 3 ہو یا پھر 4 ہو، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، آخر والے حرف پر فتح آئے گا، زبر آئے گا، چاہے حروف کم ہو یا زیادہ ہوں، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، مگر بعارض چوں،
مگر بارز چوں مگر کسی وجہ سے، کیا مطلب؟ یعنی آخری ماضی کا آخری حرف زبر تو آئے گا، فتح تو ہوئے گا، لیکن کسی وجہ سے فتح نہ بھی آئے گا۔ جب صیغہ اکیلا واحد کا ہوگا تو اس پہ فتح آئے گا، لیکن کسی وجہ سے، کیا مطلب؟ یعنی اگر ماضی کے آخر میں واو ضمیر آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ فعلو، تو لام پہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ پیش آ گیا، تو آپ تو کہہ رہے تھے فتح آئے گا، تو چونکہ واو ضمیر آ گئی نا، یا کوئی علامت مل گئی، یا 4 حرکتیں پیدر پائیں تو اس کو 4 حرکتیں ایک ساتھ پیدر پہ نہیں آتی، تو اس لیے ان ایک حرکت کو کم کرنے کے لیے، تو مگر بعارض چوں، مگر کسی وجہ سے ماضی فتح پر مبنی تو ہے لیکن اس پر فتح آخر میں نہیں آئے گا۔ اب انشاءاللہ میں اس بات کو آپ کو گردان کے اندر سمجھاؤں گا کہ کیسے نہیں آ رہا اور کیسے آ رہا ہے، گردان جب آپ دیکھیں گے نا اس میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے ماضی کی فاعل، فعل، فعل، سر یہ ماضی کے وزن ہے نا، فاعل، فعل، فعل، اور یہ ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف ہیں، اور فعللا یہ رباعی ہے، ٹھیک، یہ وزن ہے۔ اب ان کے اوپر دیکھیے، جیسے ضربا اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، کرما اس نے تعظیم کی، بعثرا اس نے ابھارا، ٹھیک، تو یہ اس کے وزن ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا آج کے سبق میں؟ ہم نے پڑھا کہ تمام افعال متصرفہ 3 قسموں پر ہیں، وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ ماضی ہے، مستقبل ہے اور حال ہے، اور جو کچھ بنتا ہے انہی تینوں سے بنتا ہے۔ ماضی کی تعریف پڑھی ہم نے کہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ سے تعلق رکھے، اور ماضی کا حکم پڑھا کہ ماضی کا حکم کیا ہے؟ ماضی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مبنی ہوتا فتح پر، ٹھیک، اس کے حروف کم ہو یا زیادہ۔ اور پھر ہم نے مثالیں پڑھی کہ ماضی کیسے، کون ماضی ہے کیا، تو اس کی مثال دکھائی یہ ہے، اور پھر اس کا وزن دکھایا، ٹھیک۔ چلیے اس کو یاد کریے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔